جھاڑ پھونک کے اندر تین چیزیں ہوتی ہے، ایک اجازت ہوتی ہے، دوسرے کلمے کی طاقت ہوتی ہے، تیسرے آدمی کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بھئی یہ تین چیزیں حاصل کرو تو جو چاہو دم کرتے ہو۔ کامل شیخ کی اجازت اور کلمات کی طاقت اور اپنی ذاتی وجاہت و صلاحیت۔ ایسے چوف چوف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، چوف چوف چوف۔ اب دیکھو یہ ایک دم کا قصہ آ رہا ہے، غور کرو صحابہ کے، پیغمبر کے صحابہ کیسے باصلاحیت تھے، اور ان کے منہ پر آ کر کلمہ کتنا وزندار ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے صحابہ سے کہا کہ تمہارے ہاں کوئی ہے؟ ہمارے مرد سب غائب ہو چکے ہیں، بڑے بڑے لوگ، اور ہمارے امیر کو سانپ نے یا بچھو نے ڈسا ہے اور بہت تکلیف میں ہے۔ تو ابو سعید خدری نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ نے ہمارے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جس سرزمین پر کوئی انسان آ جاتا تو آس پاس کے لوگ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ اب بھی دیہاتوں کے اندر سرحد وغیرہ میں یہ رواج ہے، کوئی مہمان کسی کا پوچھ لیتا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے، تو جس سے پوچھتا ہے وہ پہلے اپنے گھر لے جاتے، کہتے یہاں بیٹھ، چائے لے آتے ہیں، پانی لے آتے ہیں، جب دم بخود کراتے ہیں پھر کہتے ہیں اب اس کے پاس لے چلتا ہوں یا اس کو بلاتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو ایسا راستہ بتاؤ کہ غریب بالکل جو بھٹک جائے، جیسے اس زمانے کے شیاطین، یہ ماڈرن کلچر کے شیطان اس طرح حرکتیں کرتے ہیں۔ اور بہت بڑا ثواب اور درجہ ہے ضال الطریق کی ہدایت، ایک گمگشتے کو جس کو راستہ معلوم نہ ہو اس کو راستہ بتانا بہت بڑا ثواب اور فضل آیا ہے۔ ابو سعید نے کہا کہ ہم تو اتنے دن بخاری شریف میں یہ روایت تقریباً 22 جگہ آئی، میں سمجھتا تھا 14 جگہ ہے، گزشتہ سال ایک طالب علم نے گن کے بتایا کہ 22 جگہ ہے، فضائل قرآن میں ہے اور بیوع میں ہے اور اجارہ میں ہے اور استقراض میں ہے، کتنے مقامات پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ویسے دم نہیں کروں گا، کچھ دینا پڑے گا، کچھ مال خرچ ہوگا۔ دم کے غیرت پیدا کا عالم ابھی سے ملا بھی گا، میرے اتا سے اٹھا کم نہ کر گئے، اس ایسا دم ہونا چاہیے۔ ایک شخص کو میں نے دم کیا، بڑی خطیر رقم دی، کام ہو گئے اس کا۔ دوسرا آیا، میں نے کہا اب تو جیسے جیسے دم بڑھے گا پیسے بڑھتے جائیں۔ اس نے مذاق سمجھے، چلا گیا گھوم پھر کے، 1 سال بعد آیا، میں نے کہا 3 گنا زیادہ لگے گا، تو جتنی دیر کرے گا فیس بڑھتا جائے گا۔ میں بھی ابو سعید خدری کا ماننے والا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے مصالحت کی، انہوں نے کہا ہم 1 ریوڑ پورا کا پورا بیڑ بکریاں دے دیں گے، 1 ریوڑ۔ اس میں 3 روایتیں ہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ اس ریوڑ میں 30 بکرے تھے، بیڑ بکریاں۔ بخاری اس لیے اس کو لایا کہ قرآن کے کل پارے 30 ہے، تاکہ کم از کم ایک پارہ پڑھنے والے کو 1 بکری کا ریٹ تو ملے، اور 1 بکری جو منڈی سے یہاں پہنچ سکتی ہے وہ 1000 کی کم از کم ہوگی، ورنہ تو 2000 3-4 کی ہوتی۔ اور دوسری روایت میں ہے ابو داؤد کی کہ 80 بکریاں تھیں، اور تیسری روایت سنن کی ہے، اس میں 120 تھی۔ تو تطبیق اس طرح ہے کہ 30 بڑی تھی اور 80 متوسط تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پینے والے 2 اور 3 وہی ملا لو تو 120 ہو جائیں۔ اور بکریوں کے ریوڑ تو روزانہ بڑھتا ہے، جس دن بات ہو رہی تھی اس دن 30 تھی، اور جب ریوڑ کا اندازہ لگایا تو 80 تھی، اور وہ 30 میں سے کچھ بے آ گئی 120 ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک صبح و شام گئے، صبح و شام۔ بخاری کے الفاظ میں صباحا و مساء۔ یہاں پر دم کرنے آتے ہیں، جب میں ان سے کہتا ہوں صبح تو کہتے ہیں صبح، کہ زہر کے بعد آ جاؤ، ان کی صبح زہر کے بعد ہوتی،
چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہیں، بالکل ایسے ننھے منھے ہیں کہ پوچھو نہیں۔ کبھی میں ان سے کہتا ہوں کہ فجر میں آ جائیے تو یک دم رنگ زرد ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے کان میں تو ظالم نے اذان دیتے وقت یہ پڑھا ہی نہیں تھا الصلاۃ خیر من النوم، اس لیے یہ فجر میں آ ہی نہیں سکتے۔ 3 دن تک صباحاً و مساءً، صبح و شام گئے اور دم کیا، فبریا، بالکل وہ ٹھیک ہو گیا، برا، بالکل صحت مند ہو گیا۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ پورا ریوڑ ان کے حوالے کر دو، ریوڑ ان کے حوالے کیا اور لے آئے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، قرآن مجید پر پیسے لے لیے، چیزیں لے لی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو پوچھا کہ حضرت اس نے اس طرح پڑھا ہے اور پھر اس نے لیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ کون سی صورت پڑھی؟ انہوں نے کہا فاتحہ۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ شفا ہے؟ یہ تو بہت بڑی شفا ہے۔ اور پھر آپ نے تسلی کے لیے فرمایا وَزْيَوْا بَيْنَكُمْ، تقسیم کرو بھیڑ بکریاں، اور پھر فرمایا وَجْعَلُوا لِي فِيهِ سَهْمًا، میرا حصہ بھی مجھے دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ غریب حافظ جو رمضان شریف میں سناتا ہے، وہ سناتا ہی ایسے ہیں کہ لوگ تنگ آ چکے ہوتے ہیں، یا ملون تالمون کے گھوڑے دوڑتے ہیں۔ اگر کسی میں ہمت و غیرت ہو تو کم از کم 30,000، متوسط 80,000، ورنہ 1,20,000 ایک ختم قرآن جو تراویح میں ہو، کیونکہ بڑے اہتمام کرتا ہے، 2700، 2500، 23 رات تک سناتا ہے، یہ دینا چاہیے۔ البتہ اس کا نام رکھو اکرام حافظ، تعظیم و تکریم نام رکھو تو مولوی بھی خوش ہو جائیں۔ ورنہ مولویوں نے دارالفتاء سے ایک فتویٰ لکھا ہوا ہے اور خوب تیز کیا ہوا ہے اس کو، حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ کبھی کہتے جی اگر حافظ صاحب پیسے لیتے ہو تو بہتر ہے کہ علم تری کیف سے تراویح پڑھی جائے۔ ان سے پوچھو کہ علم تری کیف سے جو پڑھے گا وہ بھی تو کچھ مانگے گا، وہ بھی تو انسان ہے، سانپ نہیں ہے، مٹی چاٹے گا کیا؟ سب باتیں غلط، بے بنیاد جزیے، غلط سلط فتوے، پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں فتوے کی کوئی حقیقت نہیں، جھوٹے فتوے۔ اس سورت کا ایک نام شفا بھی ہے، شفا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر گئی تھی اور ایک جگہ قیام کیا، وہاں قریب میں ایک آبادی تھی اور ان کے ایک بڑے وڈیرے کو کسی سانپ یا بچھو نے ڈسا اور ہر طرح کا علاج کیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ان کو کہا گیا کہ یہ سفید پوش نبی عربی کے ماننے والے یہ قریب میں ٹھہرے ہوئے ہیں، عصا فیہ مراق، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دم درود والا ہو۔ دم درود کرتے ہیں لوگ جھاڑ پھونک،